بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں احمد جان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہونیسٹ ٹی وی۔ سینٹ الیکشن قریب آ رہے ہیں اور سینٹ انتخابات کے حوالے سے جو الیکشن کمیشن نے اناؤنسمنٹ کر دی ہے ڈیٹ، اور اس کی جو ساری اور بھی مزید جو وہ ہوگا کہ کس طرح ہوں گے، اور ابھی تو فیصلہ نہیں ہوا سپریم کورٹ کی جانب سے، لیکن وہ جب وہ کس طرح ہوں گے اور کیسے نومینیٹ کرنا ہے یا کیسے کاغذات نامزدگی جمع کروانا ہے، تو وہ سب اناؤنس ہو گیا ہے۔ تو جو فیورٹ آدمی ہیں پیپلز پارٹی پی 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 اور پی ایم ایل این میں، اب ہم وہ ان کے نام آپ کو بتا رہے ہیں کہ، اور یہ بالکل شور بات میں آپ کو کر رہا ہوں کہ شاید کہ ان کو کیا جائے۔ تو چلتے پی ٹی آئی کی طرف، پاکستان تحریک انصاف میں بابر اعوان کو بھی ٹکٹ دیا جا سکتا ہے، ان کا نام بھی فیورٹ میں آ رہا ہے۔ شہزاد اکبر کا تو وہ بھی احتساب کے جو ہے عمران خان کے ایک بڑے وہ بن رہے ہیں، بیٹھتے ہیں ہر روز اور یہ کہتے ہیں کہ فلاں نے اتنا کرپشن کیا، فلاں نے اتنا۔ سیف اللہ نیازی، ان کا نام بھی آ رہا ہے، اور جو کاف لیگ نے ایک سیٹ کا کہا تھا ان پر شاید کہ کامل علی آغا، ان کو پھر سے سینٹ کے لیے جو ہے وہ، کیونکہ وہ کاف لیگ کے جنرل سیکرٹری بھی ہے۔ تو ڈاکٹر ثانیہ نشتر جو عمران خان کے معاون خصوصی ہے۔ عبدالحفیظ شیخ جو پیپلز پارٹی کے دور میں وزیر خزانہ رہے اور اب بھی ہے، عمران خان نے ان کو بنایا وزیر خزانہ۔ ڈاکٹر زرکا، یہ بھی پنجاب سے جو ہے ایک بہت ہی پی ٹی آئی کی ایک بہت ہی متحرک خاتون ہے، اور بعض لوگوں کا شک ہے کہ سارے لسٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی میں فائنل ہو چکی ہے، لیکن عمران خان نے یہ بتا دیا ہے، لیکن جو وہ الیکشن یہ کر رہے ہیں یہ محض کاغذی کاروائی ہو رہی ہے بس۔ اور اب آتے ہیں پی ایم ایل این کی طرف، تو پی ایم ایل این میں ایک بہت ہی اعلیٰ اور سینئر سیاستدان اور بہت ہی وقتوں سے، اور جن کا پی ایم ایل این میں اپنا مقام ہے، رجا ظفر الحق صاحب، ان کا حیرت انگیز طور پر اب وہ فیورٹ ناموں میں نہیں آ رہے ہیں۔ یہ ایک حیران کر دینے والی بات ہے۔ تو اعظم تارڑ کو بھی ووٹ دیا جا سکتا ہے، ٹکٹ دیا جا سکتا ہے۔ پرویز رشید اور مشاہد اللہ خان، پرویز رشید بھی سابق وفاقی وزیر اطلاعات اور مشاہد اللہ خان بھی سابق وفاقی وزیر موسمیاتی تبدیلی رہ چکے ہیں، اور ان کو گورنر سندھ بھی بنانے جانے کا امکان تھا، لیکن پھر یہ فیصلہ تبدیل ہوا۔ اور یہ دونوں صاحبان جو ہے یہ جو ہے پہلے بھی سینیٹرز تھے، اور اب ان کو دوبارہ لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، شاید کہ ان کو دیا جائے۔ پروفیسر ساجد میر جو اب پی ڈی ایم میں ہے، ان کی پارٹی، اور پی ایم ایل این کے ایک بہت ہی بڑے اتحادی ہے پرانے، ان کو بھی پھر سے وہ ٹکٹ دیا جا سکتا ہے۔ تو اب یہاں پر جو ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ دو خواتین ہیں، ایک شاہد خان عباسی صاحب کی ہمشیرہ جناب سعدیہ عباسی صاحبہ ہے، ان کو بھی جوہری شہریت کیس پر پھر ثاقب نثار کے دور میں نااہل قرار دیا گیا، اور ایک عائشہ رضا فاروق، ان دونوں میں اور ایک تیسرا نام بھی موجود ہے، ان کا نام ہم آپ کو ابھی نہیں بتا سکتے، لیکن یا تو اس تیسرے نام کو ووٹ دیا جائے گا یا ان دونوں کو ٹکٹ دیا جائے گا، یا ان دونوں کو ٹکٹ دیا جائے گا۔ تو اب آتے ہیں پیپلز پارٹی کی طرف۔ شیری رحمان، ان کو بھی دوبارہ، یا پتہ نہیں کتنی، لیکن وہ پہلے بھی سینیٹر رہ چکی ہے اور اب بھی ہے، اور ان کو دوبارہ سینیٹر بنائے جانے کا امکان نظر آ رہا ہے۔ فاروق ایچ نائک سینئر وکیل اپنے پارٹی کے ہے، اور جو ہے ان کو وہ چیئرمین سینٹ بھی رہ چکے ہیں، تو ان کو بھی اب دوبارہ سے سینیٹر بنانے کی تیاریاں ہو رہی ہے۔ سلیم مانڈوی والا اب جو ہے وہ ڈپٹی چیئرمین سینٹ، ان کو بھی لائے جانے کا امکان ہے دوبارہ، اور ان کو بھی دیں گے کیونکہ وہ تو ڈپٹی چیئرمین سینٹ رہے۔ قمر زمان کائرہ صاحب، تو اب قمر زمان کائرہ صاحب تو الیکشن ہار چکے تھے، تو اب ان کو سینیٹر بنائے جانے کے فیورٹ لسٹ میں ہے، لیکن ان کو سندھ سے لایا جا رہا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ سندھ سے آ جائے، لیکن ان کا تعلق پنجاب سے ہے۔ اسلام الدین شیخ صاحب، لیکن اب ان کی ڈیٹیل، اسلام الدین شیخ صاحب کی ڈیٹیل بہت انٹرسٹنگ ہے کہ ان کا ایک بیٹا ایم این اے ہے، ایک بیٹا ان کا میئر ہے،
جبکہ 2 سمدین کے سینیٹرز ہیں، تو ان کو اگر ووٹ دیا جائے گا تو ان سے کہا جائے گا کہ پیر پگاڑا یعنی GDA سے سپورٹ لے کر آئے، کیونکہ ان کی سے جو پیر بگاڑا کے خاندان سے ان کی بہت ہی پرانے تعلقات ہیں۔ تو جو پھر نام آ رہا ہے وہ ہے شہادت آوان، وہ بھی جو ہے ایڈوکیٹ جنرل بھی رہ چکے ہیں اور آصف زرداری کے وہ وکیل بھی رہ چکے ہیں، تو ان کا نام بھی آ رہا ہے کہ اور ایک سینئر پولیٹیشین تاج حیدر صاحب، ان کو بھی سینیٹر بنائے جانے کا امکان ہے۔ تو یہ تو وہ ساری معلومات تھی۔ تو اب یوسف رضا گیلانی صاحب کو بھی شاید کہ سینیٹر بنایا جائے، کیونکہ وہ بھی الیکشن ہار چکے ہیں، سابق وزیر اعظم پاکستان اور سابق وفاقی وزیر بھی تھے، صوبائی وزیر بھی تھے اور سابق اسپیکر قومی اسمبلی جناب سید یوسف رضا گیلانی صاحب، تو ان کو بھی سپورٹ حاصل ہوگی اور ان کا ٹاکرا شاید بابر اعوان سے اسلام آباد والی سیٹ پر کیا جائے۔ تو یہ تو تھی وہ ساری معلومات جو ہم نے آپ کو دی، لیکن اب ہم اگر ویسے ہی اگر کس کو ووٹ دینا جو ہے وہ دینا چاہیے تھا ٹکٹ، تو ان میں سمجھتا ہوں کہ PDM کو مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی ووٹ دینا چاہیے تھا، تاکہ وہ بھی ایوان کے اندر جو ہے اگر باہر تو ایوان کے اندر بھی وہ آواز اٹھا سکے۔ جناب سید یوسف رضا گیلانی صاحب کو بھی میں پہلے بھی یہ میرا خیال تھا کہ شاید ان کو ووٹ دیا جائے گا۔ مریم نواز صاحبہ وہ بھی رکن اسمبلی نہیں ہے، ان کو بھی اگر ووٹ دیا گیا تو وہ ٹکٹ دیا گیا تو بہتر ہوگا۔ جناب عابد شیر علی اور دانیال عزیز جیسے اور بھی بہت سے ہے، اگر ان کو بھی ٹکٹ دیا گیا سینٹ سیٹ کا تو بہتر ہوگا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔